دی سرزمین تے سب تو اعلیٰ اور افضل سرزمین مکہ دی سرزمین ہے، جنہوں رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے اور ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اور جیڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ شہر دے اندر جڑا کہ بیت اللہ ہے، رب العالمین نے انہوں لوگاں واسطے ایک رحمت اور برکت والا شہر بنایا اور ہدایت والا بنایا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ لاکھوں دی تعداد کے اندر حجاج اکرام اپنے حج تو فراغت حاصل کر کے اپنے اپنے ممالک کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ رب العالمین دے کول دعا ہے اللہ رب العالمین سب دا حج کرنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کائنات دے لوگوں، حج دا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ وہ دے اندر کسی قسم دا دکھلاوا نہیں، کسی قسم کی کوئی رعاکاری نہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا تے لوگ اگر عمرہ کرتے ہیں، عمرے دی ادائیگی کرتے ہیں اور ہر مقام تے ہر جگہ تے اپنی فوٹو ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست دی میں ویڈیو دیکھ رہا سا اور تصاویر کہ وہ عمرے دی ادائیگی واسطے گئے، کوئی ایسا مقام نہیں، ہر قدم قدم تے ویڈیو بنا بنا کے اپنی شیئر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر کوئی ایک تصویر کوئی ایک ویڈیو بنا لی جائے صرف اپنی ذات واسطے حرج کوئی نہیں، مگر اگر وہ شیئر کرتے جاؤ مقصد تو صرف یہ ہے کہ ساڈا ہر عمل للہ اللہ واسطے ہے۔ اور جڑی آیت مبارکہ اسی مسلسل تلاوت کرتے ہیں یا اپنے خطبات کے اندر قل ان صلاتی، کہ اللہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی للہ رب العالمین، صرف رب العالمین واسطے ہے۔ ساڈا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ اور جڑے حجاج اکرام حج کر کے واپسی اپنے وطن پہنچن، انہاں دی ایک نئی زندگی دا آغاز ہوئے، ایک نئی زندگی دا، یعنی پہلے اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا سن اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اگر کثرت دے نال جھوٹ بول دے سن اپنے جھوٹ نو ختم کر دیں، اگر کسی نال دھوکا کرتے سن دھوکے نو ختم کر دیں، کیونکہ حج دا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف اور صرف تقوی ساڈے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اے جنی رب العالمین دی نشانیاں نے مقصد کی ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تاکہ ساڈے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین دا خوف پیدا ہو جائے اور ساری زندگی مزید نیک اعمال دے نال مزین ہو جائے۔ ساڈا ہر قدم ہر جگہ اسی رب العالمین دے کولوں ڈریے، اور رب العالمین نے جگہ جگہ تے رب العالمین نے تقوی دا حکم فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو رب العالمین دے کولوں ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اسی ہر قدم تے رب العالمین دے کولوں ڈریے اور تقوی ساڈے دلاں دے اندر موجود ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ حیث ما کنت
اگر تسی کسی بھی مقام تے ہو رب العالمین دے کولوں ڈرو اور ایسا ہی گمان کرو کہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، میری ہر حرکت نو نوٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ خفیہ کیمرے لگے ہوندے نے اور لکھا جاندہ خبردار تہاڈی ہر حرکت نو نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ کائنات دے لوگوں، رب العالمین آسمان تے عرش عظیم تے بیٹھ کے ساڈے ہر حرکت نو نوٹ کر رہے ہیں اور ساڈی ہر لفظ نو جناب لکھیا جا رہا ہے اور ساڈی ہر حرکت نو نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ بلکہ اس تو بھی آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو اسی تانوں پیدا فرمایا، تسی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اسی انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ اور اسی جاننے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جڑے تواڈے دلاں دے اندر خیالات پیدا ہونے والے نے اسی انہاں نوں بھی جاننے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حج کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور حج دے مہینے لوگوں کو معلوم نے، فرمایا فمن حج الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اور جس جڑا بندہ حج دے موقع تے بے حیائی تو باز آ جائے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور نہ وہ بے حیائی کرے، نہ وہ گناہ کرے، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے۔ فرمایا اے تے حج دا موقع ہے اور حاجی دی اندر ایسی صفات پیدا ہو جان اور جب تک زندہ رہے ان تمام گناہوں تو پاک رہے، نیک اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور دی جزا، فرمایا لیس له وہ دی کوئی جزا نہیں الا الجنہ مگر صرف جنت ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ والے دن رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم تو آزاد کر دیندے نے، اور اس مقام تے حجاج اکرام رب العالمین دے کولوں سچی توبہ کر دینے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے، اور او دے بدلے دے اندر رب العالمین انہاں دے تمام گناہاں نوں معاف کر دیندے۔ اور وہ حدیث کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ حج کر کے واپس لوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا کہ ایسا ہو جانا ہے، گناہوں تو پاک ہو جانا ہے، اعمال صالحہ کر کے جناب بیت اللہ دا طواف کر کے رب العالمین دی رضا حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں تو انج پاک ہو جاتا ہے کہ جویں اودی ماں نے انہوں اج جنم دیتا ہے، گناہوں تو پاک ہو جاتا ہے، اور او دے اندر حجاج اکرام دے اندر ایک حاجی دے اندر جناب ایسی نئی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، نماز دی پابندی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ تو پرہیز کرتا ہے، دھوکے تو بچتا ہے، اور وہ دے اندر ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اسی قربانیاں کیتیاں نے اور اس قربانی نے ساڈے اندر کی پیدا کیتا ہے، قربانی دا مقصد کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین دی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی جڑی قربانی کیتی ہے نا، اور صرف جانور دے گلے تے چھری نہیں پھیری، بلکہ او اعمال برے اعمال اسی ان اعمال دے اوتے چھری نو پھیر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ بولتے سا اس چھری دے نال جھوٹ نو ختم کر دیتا،
اگر اسی کسی دے نال دھوکا کردے سا جناب چھری دے نال اس دھوکے نو ختم کر دیتا اگر اسی کوئی بھی برا عمل کرتے سا چھری دے نال انہوں ختم کر دیتا اور فرمایا کہ تسی چھری پھیر کے جانور دے گلے تھے فرمایا مقصد کیا ہے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والے دی قربانی نو قبول فرماندے نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ رب العالمین پاک نے اللہ رب العالمین پاک نے اور پاک مال قبول فرماتے نے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اگر اسی قربانی کریے تے پاک اور حلال مال دے اندر قربانی کریے اگر اسی حج کریے تے پاک مال دے اندر کریے اگر اسی حج کریے حلال کمائی دے اندر کریے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اگر اسی حرام مال دے اندر قربانی کرانگے قبول نہیں ہوئے گی اگر حرام مال دے اندر حج کرانگے قبول نہیں ہوئے گا کیونکہ آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا رب العالمین پاک نے اور پاک مان قبول فرماندے نے ساڑھے دلہ دے اندر تقوی پیدا ہو جائے پرہیزگاری پیدا ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ پاک تا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ او بندہ کہ جڑا رب العالمین دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ رب العالمین نے او دے واسطے دو باغ رکھ دیتے نے اہل علم نے اس آیت دی تفسیر مبارکہ دی اندر ایک واقعہ لکھے ہے ایک او بندہ ہے کہ جڑا بڑا ہی گناہگار ہے بڑا ہی سیاکار ہے غلطیاں کردیاں ساری عمر گزر گئی گناہ کردیاں ساری عمر گزر گئی اور جدوں او فوت ہون لگا انہیں وصیت کی تھی کہ میں جدوں فوت ہو جاواں میں جدوں مر جاواں تے میری لاش نو جلا دیتا جائے میرے جسم نو جلا دیتا جائے ایدی راہ نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کرے ان میں اس راہ نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے اور کچھ راہ نو سمندر دے اندر بہا دیتا جائے اور کچھ راہ نو ہوا دے اندر اڑا دیتا جائے جدوں ایسا کیتا گیا نا تے پھر رب العالمین نے او دی جناب ذرات نو او دی راہ نو اکٹھیاں فرما کے اپنی قدرت کاملہ دے نال اکٹھا فرمایا اور رب العالمین نے سوال کیتا پورا انسانی شکل دے اندر رب العالمین نے پھر پیدا فرمایا اور سوال کیتا کہ اے بندے ایسا کام کرندا تو حکم کیوں دیتا ہے کہ میری لاش نو راہ کر دیتا جائے ہوا دے اندر اڑا دیتا جائے انہیں کو جواب کی دیتا ہے کہ اے اللہ میں دنیا کے اندر رہ کے بڑے گناہ کیتے نے اللہ دنیا کے اندر رہ کے بڑی سیاکاریاں کیتیاں نے اللہ تیریاں بڑی نافرمانیاں کیتیاں نے تے میں اللہ تیرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا رب العالمین نے وہ دے اس الفاظ
دی وجہ تو اس عمل دی وجہ تو رب العالمین نے انہوں معاف کر دیتا ہے، اور جناب گناہوں معاف کر دیتا۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جیڑا بندہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو تو ڈر جائے، رب العالمین نے جنت اندر وہ دے واسطے دو باغ رکھ دیتے نے۔ کائنات دے لوگو آج عید الاضحیٰ دا جمعۃ المبارک تیسرا دن ہے، اور دعا کرو رب العالمین دے کرو کہ ساڑی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین پھر سانو یہ دن نصیب فرمائے۔ اور جڑی قربانی دا مقصد کی سی کہ ساڑے اندر تقوی پیدا ہو جائے، صرف ایک کام نہیں کہ اسی جناب جانور تے قربانی دے گلے تے چھری پھیر کے سب صرف جناب گوشت کھا لینا اور جناب اپنی دلوں مزین کر لینا، مقصد ہے نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ساڑے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور رب العالمین نے کرو دعا کرو رب العالمین سانو پھر ایک خوشی نصیب فرمائے، پھر دوبارہ آئندہ سال عید الاضحیٰ دا دن عطا فرمائے، اور رب العالمین دے نال اسی وعدہ کرنے ہیں، رب العالمین دے نال اے وعدہ کرنے ہیں اللہ سانو اے پھر دن نصیب فرمایا جے، اور سانو تقوی تے قائم رکھیا جے، اللہ سانو حق تے قائم رکھیا جے، اور سانو اے جناب زندگی عطا فرمایا جے، اور جڑے ایام تسی عطا فرماؤ اللہ ہر قدم قدم تے اللہ تیری اتباع کر دیا، اللہ تیری اطاعت کر دیا، ساڑی زندگی گزر جائے۔ وآخر دعوانا